السلام علیکم عزیز طلباء، آج آپ کے جماعت حکم کے دوسرے تدریسی دورانیے کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں۔ یہ قائز ڈریم لائن نرسری قائز پبلک اسکول کا فاصلاتی نظام تعلیم ہے اور آپ کی کتاب کا نام ہے کاروان اردو۔ آج ہم حمد وہی خدا ہے کی مشقی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی مشق کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گزشتہ لیکچر نمبر 1 یعنی کہ پہلا لیکچر سننا بے حد ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو اس کا مرکزی خیال بھی بتلا دیا تھا، اس کے علاوہ ہر شعر کی تشریح بھی بیان کی تھی، اور اس حمد میں اللہ رب العزت کے بارے میں خاص طریقے سے بتلایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے اوپر اپنی قدرت ثبت کر دی ہے اور اس کا اظہار بھی اپنی مخلوقات سے، اس کے بنانے سے کر دیا ہے۔ آج جمعہ 12 جون 2020 ہے۔ کام کرنے کے لیے آپ حسب معمول فہرست والے صفحے پر نمبر شمار، تاریخ، سبق کا نام اور آگے قوسین یعنی بریکٹ کے اندر درج کریں گے مشقی سوالات۔ جس صفحے پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہاں سبز لائن پر گھر کا کام، اس کے بعد تاریخ کا اندراج، پھر سبق کا نام، اور نیچے آپ لکھیں گے مشقی سوالات کی ہیڈنگ، اور اس کے بعد مشقی سوالات آغاز کریں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر سرگرمیاں درج ہے، سبز رنگ سے تحریر ہے سرگرمیاں، اس کا مطلب ہے مشق۔ آپ کو پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ سوالات کو بہت اچھے طریقے سے بطریق احسن کرنے کے لیے آپ کو گزشتہ لیکچر دوبارہ سننا پڑے گا۔ بعد ازاں آپ بخوبی یہ تمام سوالات کرنے کے اہل ثابت ہو سکیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، وضاحت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ دکھائی بھی نہیں دیتا اور نظر بھی آتا ہے، کیسے؟ تو جناب اگر اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن وہ اپنی دکھائی ہوئی، اپنی بنائی ہوئی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی ایسی قدرت ہے، ایسی عظمت والی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو کوئی اور نہیں بنا سکتا، کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا، یعنی کوئی خالق ہے جو اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت ہوں اور یہ میری پیدا کردہ مخلوقات اور اشیاء ہیں۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا عکس ہر آئینے میں کیسے دکھائی دیتا ہے، وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب بھی تقریباً اسی طریقے سے آپ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عکس یعنی اللہ کے ہونے کا ہمیں پتہ اسی طرح چلتا ہے کہ ہر آئینے یعنی ہر چیز اس چیز کو بیان کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے جو در حقیقت بہت ہی عظیم ذات ہے، یعنی خالق بہت ہی عظمت والا ہے، بہت عظیم الشان ہے۔ یا بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے دیکھ کر ہم اللہ رب العزت کے ہونے کا یقین کر پاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، انسان اللہ تعالیٰ کو بتوں میں کیسے تلاش کرتا ہے، مثال دے کر واضح کیجیے۔ تو جناب انسان ہر دیکھی ہوئی چیز کے اوپر زیادہ اعتبار اور یقین کرتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی اس کو دکھائی دے، اور اسی سوچ میں شیطان اس کو ورغلاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو آپ نے دینی ہے وہ ہندوؤں کی مثال آپ یہاں دیں گے کہ ہندو جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراش کر سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر یہ یقین اپنے آپ کو دلاتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے اور یہ ہمیں عطا کرتا ہے، حالانکہ وہ مانگتے اس حقیقی رب سے ہیں لیکن سامنے دیکھنے کی جو جستجو ہے وہ بتوں کے ذریعے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، نفس اللہ کے ہونے کی گواہی کیسے دیتا ہے، وضاحت کیجیے۔ تو جناب اس کی تشریح ہم آپ کو بتا چکے ہیں جہاں پہ یہ آپ نے پڑھا تھا، غالباً یہ آخری شعر ہے، یقیناً یہ آخری شعر ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ نفس کو ہم یہاں پہ نفس پڑھیں گے، توازن، شعری توازن قائم رکھنے کے لیے۔ نفس کا مطلب ہر سانس لینے والی چیز ہے، اور نفس ہے گواہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر سانس لینے والی چیز یعنی جو وہ سانس لے رہی ہے اور زندہ ہے، اس کی زندگی ہی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے، شہادت دے رہی ہے، یقین ہمیں دلائی دے رہی ہے کہ اللہ ہے، اللہ رب العزت ہے، اور وہ بہت ہی عظیم ذات ہے جس نے ایسی چیزیں پیدا کی جن میں جان بھی ڈالی اور وہ حرکت کرتی ہیں، بڑھتی ہیں اور اپنے تمام کام مکمل کرتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نظام ہستی یعنی اس زندگی کا نظام، تو اللہ رب العزت کے علاوہ تو نظام ہستی کوئی چلا ہی نہیں سکتا، اس نے چلایا ہے۔ سراہا یعنی تعریف کی، آج میری معلمہ نے میرے کام کو بہت سراہا۔ مہر قدرت، اللہ رب العزت نے اپنی ہر شے کے اوپر، ہر بنائی ہوئی اپنی ہر تخلیق کے اوپر مہر قدرت ثبت کر دی ہے، سے ثبت ہوگا۔ پہرے بٹھانا، ہر سرحد پر فوج کے پہرے بٹھائے جاتے ہیں۔ نفس یعنی ہر سانس لینے والی چیز، نفس اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حمد کے پہلے اور چھٹے شعر کی تشریح نظم اور شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ آپ کو جماعت چہارم سے یہ بات سکھلائی گئی ہے۔
تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے حوالہ نظم کی ہیڈنگ ہوگی. سوال لکھنے کے بعد آپ پہلی ہیڈنگ دیں گے حوالہ نظم، دوسری ہیڈنگ ہوگی حوالہ شاعر اور تیسری ہوگی تشریح کی. حوالہ نظم کا مطلب ہے کہ آپ یہ حوالہ دیں گے کہ یہ نظم حمد ہماری درسی کتاب کی حمد ہے جس کا نام وہی خدا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور اللہ پاک کے ہونے کا بتلایا گیا ہے کہ در حقیقت اللہ کی کاریگری اور اس کے ہونے کا احساس کائنات کی ہر چیز اور اس کے رتوں کے بدلنے میں، ہوا کے چلنے میں اور مطلب تمام چیزوں کی حرکات سے ہمیں اللہ پاک کا ہونے کا یقین اچھے طریقے سے آ جاتا ہے. دوسری ہیڈنگ ہوگی جی حوالہ شاعر، اور حوالہ شاعر میں آپ کتاب کے اندر سے جو آپ کو شاعر کا تعارف دیا گیا ہے وہاں سے آپ کچھ چیزیں ڈال سکتے ہیں، یہاں سے کچھ سطور ڈال سکتے ہیں کہ آپ پہلے تحریر کریں گے کہ اس حمد وہی خدا ہے کہ شاعر مظفر وارثی ہیں جو بہت مشہور شاعر ہیں. ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام ہر دور میں نہایت مقبول رہا ہے. ان کا کلام نہ صرف خوبصورت اور منفرد ہے بلکہ ان کا پڑھنے کا ایک اپنا ہی خاص اسلوب ہے، اور اسلوب کی انفرادیت کی بنا پر ہی ان کا کلام ایک خاص لطف دیتا ہے، اور کلام کی روانی و ندرت اس کو مزید چار چاند لگا دیتی ہے. پھر آپ تشریح کی جانب آئیں گے اور تشریح کی ہیڈنگ کے تحت لکھیں گے. اول وہ شعر تحریر کریں گے. جو پہلا شعر ہے: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. کسی بھی نظم کی ایک لائن، ایک سطر اس کا مصرع کہلاتی ہے. اگر 2 ہو جائیں تو شعر کہلاتی ہے، 4، 5 یا 6 ہوں تو پھر وہ ایک بند تشکیل ہو جاتا ہے. یہاں پہلے شعر میں آپ کہیں گے کہ شاعر پہلے شعر میں بیان کرتا ہے کہ کوئی ہستی ایسی ضرور ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور وہ ذات عظیم ذات خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہے. وہ ایسی ذات ہے جو دکھائی دیتی بھی نہیں ہے لیکن نظر بھی آ رہی ہے، یعنی اپنی چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد جو اس نے ہمیں ان کا نظارہ کرایا ہے، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد ہمیں بہت وثوق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ذات ہے. ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم ذات موجود ہے جو یہ سب نظام بطریق احسن چلا رہی ہے، بخوبی چلا رہی ہے اور ہر حال سے واقف ہے. ہر چیز، ہر شے، ہر مخلوق اسی کے احاطے اور دسترس میں ہے. شعر نمبر 6 کی تشریح کرتے وقت آپ سب سے پہلے شعر لکھیں گے: نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. میرا خیال ہے کہ یہ شعر نمبر 5 ہے. آئیے اس کو دوبارہ سے گنتے ہیں. جی، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، وہ سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. یہ شعر در حقیقت شعر نمبر 6 ہے، اور اس شعر کی آپ تشریح کریں گے. پہلے اس شعر کو درج کریں گے، تحریر کریں گے نہایت خوش خط، اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے حوالہ نظم، حوالہ شاعر وغیرہ نہیں لکھیں گے، بلکہ اسی کے تحت آپ تشریح آغاز کریں گے. تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور پھر لکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کسی کو تاج وقار بخشے. کا مطلب ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، عالی شان عزت عطا کرتا ہے، کہ جس طرح تاج سجا دیا ہو، بادشاہ بنا دیا ہو، اتنی عزت بھی بخش سکتا ہے. اور کسی کو ذلت کے غار، یعنی ایک تو ذلیل اور رسوا ہونا ہوتا ہے مقدر میں لکھا، اور کسی کو انتہائی ذلیل بھی کر سکتا ہے. وہ سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، یعنی کہ اللہ پاک جو مخلوق بھی تخلیق کر رہا ہے وہ اس طرح کی تخلیق ہے کہ اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اور کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتی. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ان چیزوں کو تخلیق کر رہی ہے. جس طرح کسی کمپنی کی مہر لگی ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے بنائی گئی چیز ہے، اسی طرح اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، گویا اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، ثبت ہوئی ہوئی ہے کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، جس کو کوئی اور پیدا کر ہی نہیں سکتا. اب قواعد کی جانب آئیے. قواعد میں ہے: نظم سے ایسے الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے جو ایک دوسرے کے ضد ہوں، یعنی کہ دن اور رات جس طرح ہوتا ہے. ضد کا مطلب ہے الٹ بات کرنا. کچھ گندے بچے اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں، یعنی متضاد بات کرتے ہیں، تضاد والی، جس کو آپ انگلش میں اپوزٹ کہتے ہیں. اس طرح کے الفاظ ہم حمد میں سے تلاش کریں گے. تو آئیے حمد کے صفحے پر چلتے ہیں. یہاں پر آپ کو یہ میں نے خط کشید کر کے رکھا ہوا ہے: مشرق، مغرب، یہ متضاد ہیں، رات، دن. اس کے علاوہ نظر، سماعت، سماعت سننے کو کہتے ہیں، نظر دیکھنے کو کہتے ہیں. وقار عزت کو کہتے ہیں، اور ذلت ذلیل ہونے کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ جلا اور بجھا، یہ سب متضاد یعنی ضد الفاظ ہیں.
क़वाइद के तहत ही एक और सवाल है, सवाल नंबर 6। नीचे दिए अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज नज़म से तलाश करके फहरिस्त बनाइए। तो हमने मुतरादिफ का मतलब है हम मानी अल्फाज। झलक का आपको दिया गया है अक्स आपकी नज़म के अंदर। मौसमों की जगह रुतों लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इंसान का मुतरादिफ इस्तेमाल हुआ है नज़म में बशर, इंसान को कहते हैं। इज़्ज़त वक़ार और बेइज़्ज़ती का ज़िल्लत इस्तेमाल हुआ है। आगे आपको अगले सफ़े पर दिया गया है कुछ मुमासिल अशार के बारे में। मुमासिल का मतलब होता है मुमासलत रखने वाले, यानी मिलते जुलते। यानी कोई शेर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ आपको एक मिसाल दी गई है, उसका जोड़ा नहीं, मिसाल नहीं, उसको घाटा नहीं, जवाल नहीं। इस्माइल मेरठी साहब ने ये तहरीर किया है। तो यहाँ पर इसका मुमासिल शेर यानी इसी का हम मतलब शेर यहाँ पर है। तेरा सानी नहीं दो आलम में, मालिक मुल्क बेमिसाल है तू। अब आपको भी यहाँ पे कुछ अशार दिए गए हैं। एक आपको शेर दिया है, इसका मुमासिल आपने तलाश करना है। उसकी हस्ती से सब की हस्ती है, खलकत उसकी बसाई बस्ती है। ये भी इस्माइल मेरठी साहब ने तहरीर किया है। इसका हम मतलब शेर नंबर 2 है। वही है मशरक़ वही है मग़रिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। आप पहले शेर तहरीर करेंगे और फिर आगे आप हेडिंग देंगे मुमासिल, और उसके नीचे फिर आप मुमासिल शेर यानी ये जो मैंने आपको जवाब बताया है ये तहरीर करेंगे। सफ़ा नंबर 4 के ऊपर आपको एक और शेर दिया गया है। शब को महताब निकाला है, दिन में खुर्शीद उछाला है, जिसका हर सिमत उजाला है, बंदो अल्लाह ताला है। इसका मुमासिल शेर मैं आपको हमद में से दिखाती हूँ। शेर नंबर 1, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। ये इस शेर का मुमासिल शेर है, यानी हम मतलब शेर, हम मानी शेर है। अगला शेर हफीज़ जालंधरी साहब का तहरीर करदा है। ये सर्द गर्म खुश्क तर उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी ज़ात बारीकी। आपकी हमद में शेर नंबर 3 इसका मुमासिल है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। आप किसी एक शेर की तस्वीरी मंजर कशी कर सकते हैं, यानी उसमें जो अशिया दी गई हैं, चीज़ें दी गई हैं, उनका मंजर बना के पेश कर सकते हैं कॉपी पर। उसके अलावा एक और सरगर्मी है, हमद को खुशखत तहरीर करें, ये भी आप लिख सकते हैं। और मुज़फ़्फ़र वारसी की कोई और हम तलाश करके कॉपी में खुशखत तहरीर कर सकते हैं। ये वो सरगर्मियाँ हैं जो बच्चे शौक़ से करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी कीजिए। अज़ीज़ तलबा, आज जुमा 12 जून 2020 है। आपके घर का काम है कि आपने इस हमद के मशक़ी सवालात के जवाबात जो आपको बताए गए हैं, अच्छे तरीक़े से समझाए गए हैं, इंतहाई खुशख़त अंदाज में तहरीर करने हैं। सफ़े पर बाएं जानिब हाशिया लगाइए, काम इंतहाई खुशख़त कीजिए और फिर करने के बाद उसकी एक तस्वीर लेकर मेरे नंबर पर मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं आपको अगर समझूं कि उसमें किसी इस्लाह की ज़रूरत है या गलती की गुंजाइश थी या इस्लाह की गुंजाइश थी, गलती है, तो उसको दुरुस्त करके मैं आपको आपकी रहनुमाई कर सकूं और आपको बतला सकूं। अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।